جو چیز مجھے رلاتی بھی ہے، تڑپاتی بھی ہے، پھر میں فریاد بن کے بولتا ہوں، مجھے پتا ہے میں یہ آگ نہیں بجھا سکوں گا، یہ میرا اللہ ہی بجھائے گا. فرقہ واریت، فرقہ واریت، فرقہ واریت ممبر رسول محبت کے لیے ہے، فرقہ واریت کے لیے نہیں ہے. لیکن ہمارا خطیب آتا ہے، ایسی تقریر کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دیتا ہے، اور ایک کو دوسرے سے متنفر کر کے نکل جاتا ہے. وہ اپنے پیسے کھڑے کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آگ بھر کے چلا جاتا ہے. یہ میرے دیش کا سب سے بڑا روگ ہے، اور سب سے بڑی معاملات میں سود سب سے بڑا روگ، دین میں فرقہ واریت سب سے بڑا روگ، اور معاشرت میں بد اخلاقی سب سے بڑا روگ ہے. یہ وہ سوراخ ہیں جہاں سے پانی گیا تو کشتی ڈوب جائے گی. اگر یہ سوراخ بند نہ کیے گئے تو سفینے ڈوبتے ہیں. ملاحوں کو کیا گلہ دینا جب مسافری کدالیں لے کر اور ہتھوڑے لے کر اور آریاں لے کر تختوں کو کاٹ رہے ہیں اور اس میں برموں سے سوراخ کر رہے ہیں، تو میں ملاح کو کیا گلہ دوں؟ میں ہوا کو کیا برا کہوں؟ میں طوفانوں کا کیا گلہ کروں؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال. تو ایک کفر کی منڈی لگ گئی اور حکمران صلاحیتیں ختم کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو 7 سمندر پار بھیجا. جہانگیر کے سر میں درد تھا، اس وقت یہ مدراس سے انگریز اپنی کالونیاں بنا چکے، اس کو ٹھیک نہیں ہوتا تھا. تو ایک انگریز ڈاکٹر نے اس کو، ایلوپیتھی تو فوری اثر کرتی، ٹھیک ہو، ایک دم ٹھیک ہو. کیا مانگتے ہو؟ کیا مانگتے ہو؟ کہا جی مجھے ہمیں تجارت کی اجازت دیجیے. تو نے اجازت دے دی. تو اس کے ایک وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت مجھے یہ مکار نظر آتے ہیں، ان کو اجازت نہ دیں، یہ کل کو خطرہ بن سکتے ہیں. لیکن اس وقت مغلیہ سلطنت سے چھائی ہوئی، کوئی ندی کیڑی اوقات کیا پندی کا شروع، یہ کیا کر لی. لیکن وہ وزیر کوئی بڑا ہی سیانا تھا جو آگے دیکھ رہا تھا. تو محمد شاہ رنگیلا 22 سال حکومت کر کے شراب عورتوں میں ڈوب کے زندگی گزار کے مر گیا. 22 برس کی حکمرانی کوئی چھوٹی حکمرانی نہیں ہوتی. اس میں نادر شاہ درانی کا، تیمور نے لوٹا تغلقوں کے دور میں، اور نادر شاہ درانی نے حملہ کیا محمد شاہ رنگیلی کے دور میں. اور کوہنور کی، کوہنور آپ نام سنا؟ کوہنور میں نے دیکھا ہے 2-3 دفعہ انگلینڈ میں، ملکہ وکٹوریا کے تاج میں ہے، لیکن اب اس کی وہ شان نہیں ہے. اس کو انہوں نے 3 حصوں میں 3 ٹکڑوں میں کر دیا، 3 ٹکڑے بنا دیے. تو وہ ایک سلیم میں ہے اور 3 ایسے پٹی میں رکھے ہوئے ہیں، لہذا اس کا وہ نام اب اس پہ نہیں لگ سکتا. علاؤالدین خلجی ایک بہت نیک حکمران گزرا ہے، خلجی خاندان کا، 35 برس حکومت کی. اس نے دکن کا ایک شہر تھا دیوگری، اس پہ کیا حملہ. جب خزانے کا دروازہ کھولا تو اس میں ایک ہیرا پڑا ہوا تھا. وہ ہیرا اتنا بڑا تھا کہ علاؤالدین خلجی کے منہ سے نکلا، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے، کوہ نور، یہ تو نور کا پہاڑ ہے. وہاں سے وہ اس کا نام پڑ گیا کوہ نور. تو جب اب بیچ میں تاریخ بھی سنا رہا ہوں اور کچھ اپنے ملک کے بعد سنانا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میں پورا کر سکوں نہ کر سکوں. جو کچھ یادداشت میں ہے، کوئی پڑھ کے نہیں ہے، جو کچھ یادداشت میں ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. وہ نادر شاہ نے کہا وہ نور کی طرح، تو پتہ نہیں سارا خزانہ دیکھ لیا، نہیں ملا. پھر اس نے محمد شاہ رنگیلے کے آدمی کو پیسے لگائے، کہا جی وہ اس کے پگڑی میں چھپا ہوا ہے، یہاں رکھتا ہے. تو اس نے ضیافت کی، کہنے لگا کہ محمد شاہ اب تو ہم بھائی بن چکے ہیں. 3 دن قتل عام کیا کمبخت نے دلی میں، اب تو ہم بھائی بن چکے ہیں. تو ہم نہ دستار اپنی تبدیل کریں، تو میرا بھائی میں تیرا بھائی. اپنی پگڑی اتار، اس کی پگڑی اتار کے اپنے سر پہ رکھ لی، اس کی اتار کے اس کے سر پہ رکھ لی. وہ بیچارہ نہ کہنے کا نہ سننے کا، محکوم بیچارے کی کیا طاقت ہوتی بھی، ہو گیا کوہ نور. وہاں سے آیا
احمد شاہ ابدالی کے پاس افغانستان سے پھر انگریزوں نے قابو میں کیا، پھر اسے ملکہ وکٹوریا تک پہنچایا گیا، تو انگریز یہاں انٹر ہوا۔ کب انٹر ہوا؟ جب ہم زوال کا شکار تھے۔ اب حیران ہوں گے، جب صرف 2 لاکھ کے ساتھ، کبھی 2 لاکھ سے زیادہ گورا اس ملک میں نہیں رہا، اور 20 کروڑ انسانوں پر حکومت کی۔ کس لیے کی؟ کہ وہ آپس میں لڑ کے مر رہے تھے، آپس میں لڑ کے فنا ہو رہے تھے، اور اجتماعی سوچ ختم ہو گئی تھی، اجتماعیت ختم ہو گئی تھی۔ تو 1757 میں سراج الدولہ کو شکست ہوئی، اور وہ اس کا حقدار تھا کہ اسے شکست ہوتی۔ سازش چھوٹا سا بہانہ ہے، سازش ہوئی، میر جعفر مل گیا، لیکن میر جعفر کا ملنا شکست کا سبب نہیں ہے، سبب نااہلی ہے۔ سراج الدولہ دن کے 12 بجے اٹھتا تھا، پورے بنگال کا بادشاہ، اور اس کے مقابلے میں کلائیو، لارڈ کلائیو، اس کی کلرک کی حیثیت تھی۔ وہ کم وقت دن چڑھنے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، اور دن چھپنے کے بعد گھوڑے سے اترتا تھا۔ وہ سارا دن گھوڑے کی پشت پر، اور وہ سارا دن رات کنیزوں کے درمیان، لونڈیوں کے اندر سراج الدولہ، اور دن میں سوئے ہوئے ہیں۔ نواب صاحب 12 بجے اٹھیں گے تو شکست تو پھر مقدر ہے۔ میدان ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو میدان میں کھڑے ہوتے ہیں۔ راگ و رنگ، ناچ گانا، موسیقی، یہ زوال کی نشانیاں ہیں۔ جو قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ سارنگی کی سر پہ تباہ ہوتی ہیں، جو قومیں سر اٹھاتی ہیں وہ تلوار کی جھنکار پہ سر اٹھاتی ہیں، تیر کی سنسناہٹ پہ سر اٹھاتی ہے۔ میری ساری نسل گانے بجانے میں ڈوب چکی ہے، اور میرے دانشور اس کو تہذیب اور ثقافت کا نام دینے کے لیے سارے زور لگا رہے ہیں۔ ارے مجھے چھوڑ دو، میری بات دیوار پہ مار دو، پاگلو اپنے شاعر کو پڑھ لو جس کو تم سارے مانتے ہو۔ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و ربا۔ جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے نغمے تلوار کی جھنکار ہوتی، گھوڑوں کی ہنہناہٹ ہوتی ہے۔ ولادیات ذبحان، قربان جو میرا قرآن، میرا اللہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ولادیات ذبحان فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا۔ تیمور نے دنیا فتح کی، کبھی محل میں زندگی نہیں گزاری، خیموں میں کم وقت سوتا رہا، ساری زندگی خیموں میں سویا۔ چنگیز خان دنیا کا سب سے بڑا فاتح، ساری زندگی خیمے میں سویا، کبھی محل میں نہیں سویا۔ اس کی اولاد نے سونے چاندی کے گھر کھڑے کر دیے، وہ موت تک خیمے میں سویا۔ کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ قوموں کی تقدیر کیا ہے، بلندی کب آتی ہے، زوال کب آتا ہے۔ جب شمشیر ہوتی ہے، تیر و تلوار کے نغمے ہوتے ہیں تو یہ اوپر اٹھتے ہیں، اور جب طبلے کی تھاپ ہوتی ہے اور سارنگی کی سر ہوتی ہے اور گانے والی کیا آواز ہوتی ہے، تو پھر وہ قومیں سو جاتی ہیں، ڈوب جاتی ہیں، ہلاک ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ تم شریعت کو بیچ سے نکال دو، تاریخ کو بیچ میں لاؤ کہ قوموں نے عروج کیسے پکڑا، زوال کیسے آئے۔ سارے حکمران ڈوبے ہوئے تھے سارنگیوں میں، کنیزوں میں، تو اللہ نے انگریز بھیجا، جاؤ ان سب کو جوتے مارو اور ان کو تخت سے کان سے پکڑ کے اتار دو۔ آخری میں ٹیپو سلطان تھے۔ لیکن جب کوئی قوم ڈوبتی ہے تو ایک فرد مشکل سے ہی کسی کنارے لگا سکتا، لہذا اپنی جان کی قربانی دے گئے۔ 1799 4 مئی 1799 دریائے توی وہاں بہتا ہے، اس میں اپریل کے اینڈ میں سیلاب شروع ہو جاتے ہیں اور فوجیں رک جاتی ہیں، لیکن میرے اللہ کو مسلمانوں کا اقتدار ختم کرنا تھا، تو اس سال موجیں نہیں آئی، سیلاب ہی نہیں ہے، دریا خشک پڑا تھا۔ اور انگریز کی مدد کرنے والے کون؟ نظام الدین، حیدرآباد کے مسلمان حکمران۔ مرہٹے تو چلو ہندو تھے۔ جب ضمیر سوتا ہے، جب حکومتیں کیوں چھینی کہ ٹیپو جیسے شاہ سوار کے لیے، شیر نر کے لیے نظام الدین کی فوج آ رہی، مسلمان فوج آ رہی اس کے لیے، تو انہیں ڈوبنا چاہیے، انہیں مرنا چاہیے، انہیں غلامی کا توق پہننا ہوگا۔ میرے رب کا نظام ہے، میرے رب کا قانون ہے کہ یہاں نااہل کو نہیں بٹھایا جا سکتا، اہلی آتے ہیں تو نظام چلتا۔
وہاں میر صادق جڑ گیا، ادھر میر جعفر جڑ گیا. اینڈ جب اگر یہ نہ بھی ہوتا نا تو بھی ہو جانا تھا. میر صادق نے کہا بھائی وہ تنخواہ لے لو. فوج انگریز نے حملہ کیا، وہ کہتا آؤ بھی تنخواہ لے لو، سارے تنخواہ لے لو. وہ پتہ نہیں کیسے کرائے کہ فوجی تھے وہ تنخواہ لینے کے لیے دوڑ گئے. ٹیپو کھانا کھا رہے تھے، نوالا ہاتھ میں تھا کہ شور پڑا کہ قلعے کی دیوار ٹوٹ گئی، فوجیں داخل ہو گئی، کھایا نہیں چھوڑ دیا. شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر. انہیں پتا تھا کوئی راستہ نہیں. اپنی جان کا نذرانہ دیا تو جنرل ہیرس نے کہا آج ہندوستان ہمارا. شاہ عالم ثانی کے زمانے میں دہلی میں انگریز داخل ہو گئے، اور پھر بہادر شاہ ظفر جو 1857 کی جنگ آزادی، وہ ایک ایسے جیسے یہ ہمارا جلوس نہیں ہوتا جلوس، ان جلوسوں نے کبھی کچھ کیا؟ جلوسوں سے کچھ نہیں ہوتا سوائے کہ 2-4 گڈیاں ساڑ دو، 2-4 سائن بورڈ بند دو تو جاندے گراہ گران دے وہ جب لٹ لو. تو وہ ایک جلوس تھا، نہ کوئی نظم تھا، نہ کوئی ترتیب تھی. اور ظلم کا جواب ظلم نہیں ہوتا ہے. جب انہوں نے دلی پہ قبضہ کیا تو انگریز عورتیں تھیں وہاں، 70 انگریز عورتیں تھیں اور 30-40 بچے تھے. انہوں نے سب کو ذبح کر دیا. ان کے ساتھ اللہ ہوگا جو عورتوں کو ذبح کر دے، جو بچوں کو ذبح کر دے. میرا دین ظلم کی اجازت نہیں دیتا. حضرت علی اور یہودی آپس میں جنگ ہو رہی، خیبر قمواس کا قلعہ ابھی بھی اس کی دیواریں کڑی. میں پچھلے سال گیا تھا وہاں، اس کو دیکھا تھا جا کر. یہاں سے حضرت علی چڑھے، دروازہ توڑا تو اس پر وار کرنے لگے. اس نے منہ پہ تھوک دی، اس نے منہ پہ تھوک دیا، تلوار پیچھے کر لی کہ چلو دوبارہ. دوبارہ کیوں؟ مجھے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو میرے اوپر چھا گیا تھا کہ پہلے تو میں اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا. مجھے ڈر لگا کہ تمہارا قتل میرے غصے کی وجہ سے کہیں نہ ہو، اللہ نہ ناراض ہو جائے، میں تمہیں اللہ کے لیے قتل کر. انہوں نے کہا میاں مجھے کلمہ پڑھا دے، مجھے نہیں لڑنا. اور جب اسلامی لشکر جاتے تھے تو حکم ہوتا تھا کسی بچے کو نہیں قتل کرنا، کسی عورت کو نہیں قتل کرنا. اور یوں 1857 پر آ کر مکمل زوال ہو گیا. اور پنجاب میں رنجیت سنگھ آ گیا تو اتنا کامیاب حکمران نکلا کہ انگریز آنکھ نہیں اٹھا سکے جب تک رنجیت سنگھ زندہ رہا. 1818 میں اس نے میرا ضلع ملتان فتح کیا. رنجیت سنگھ مظفر خان کے حکومت سے 5 بیٹوں سمیت شہید ہوئے. وہ خود بڑے عالی حکمران تھے، نہ عوام میں جان تھی نہ فوج میں جان تھی، صلاحیتیں ختم ہو چکی تھی. شہید ہو گئے، 5 بچوں سمیت شہید ہو گئے. پھر اس نے اس کمبخت نے وہاں میرے علاقے میں 3 بازار حسن قائم کیے. ایک ملتان میں بنایا طوائفوں کا اڈا، ایک کیروڑ پکا میں بنایا، اور ایک میرے تلمبے شہر میں بنایا. میں تو جب سے طوائفوں سے ملا ہوں مجھے طوائفیں مظلوم نظر آئیں اور انہیں نچانے والے ظالم نظر آئے. ان کے جسموں سے کھیلنے والے درندے ہیں، انہیں گھنگرو پہنا کے نچانے والے بھیڑیا اور درندہ نما انسان ہیں. وہ تو مظلومیت کی ایک عجیب داستان ہے. کون عورت ہے جو روزانہ کسی کے لیے تیار ہو؟ کس عورت کی فطرت ہے کہ وہ ہزاروں ہوسناک نظروں کے سامنے ناچے اور گھنگرو باندھے؟ وہ سٹیج پر ان کا گھنگرو چھنکتا ہے اور تنہائی میں ان کی آنکھیں چھلکتی ہیں. کہ میرے دیش کے مالداروں کا ظلم ہے کہ وہ انہیں نچانے کے لیے تو تیار ہیں، انہیں چادر پہنانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں زمینداروں کا بیٹا ہوں، میں نے سب اپنی آنکھوں سے